ریمپنٹ ہے گھروں میں اور اسکولوں میں اور مدرسوں میں. I mean, یہ کہاں سے آیا ہے؟ I mean, یہ کس نے کہا ہے کہ یہ مارنا ضروری ہے؟ اور ماں باپ جس طرح بری طرح مارتے ہیں، کچھ بچے پیٹے جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی اصل میں جو معاملہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ معاشرہ بدلتا ہے، ایوالو کرتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو بعض معاشروں میں چلتی ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کے اتنے برے اثرات بھی نہیں ہوتے. ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ عقل کو استعمال کرنا آلموسٹ بند کر دیا. جذباتی لوگ ہیں ہم. روایات بس جو ہمارے خیال میں روایات ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، مزیدار لگتی ہیں. موت کے بعد کی جو رسوم ہیں ان کو ہم بہت دلچسپی سے کرتے ہیں. شادی کی رسوم ہم بڑے اس میں انجوائے کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے غلامی کو قرآن مجید میں ختم کر دیا، لیکن غلامی مسلمانوں کے ہاں پریکٹیکلی ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہم نے جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی تھی ہم نے اس کو انجوائے کیا اور بڑی دیر تک اس کو کرتے رہے. اسی طرح سے یہ مارنے کا عمل اس زمانے میں چل سکتا تھا کہ جس زمانے میں پورے معاشرے میں ایک ہی سوچ تھی. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے بچے کو مارا، کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی آیا ہے. ظاہر ہے وہ مارنا کوئی سخت مارنا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بھائی دائیں بائیں سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو چلیے آپ نے کچھ اس کی سرزنش کر لی. اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ مارتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کے پاس اور متبادل آلٹرنیٹو موجود ہیں. وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاں تو اور ہی معاملات ہو رہے ہیں، میری فریڈم کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایک مار وہ ہوتی ہے کہ جو چلے آپ نے ذرا سرزنش کبھی کبھار کی تاکہ ایک روب رہے، اور ایک وہ مار ہوتی ہے جو حیوانوں کی طرح لوگ مارتے ہیں. بالکل ظاہر ہے کہ جب آپ نے تربیت ہی نہیں دی کہ بھئی کس موقع پر آپ نے کسی کی سرزنش کرنی ہے اور کبھی کبھی اسپیرنگلی کرنی ہے، تو جب کسی ایسے استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا جس کو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اپنی ڈومیننس کا اظہار کرنے کے لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بچوں کا ریوڑ آ گیا، جیسے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح وہ مارتے ہیں. اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس دور میں تو اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے، ماں باپ بھی اس لیے کہ اگر کوئی اچھے اثرات پہلے ہو سکتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے، اب وہ نہیں ہو سکتے. نہیں، ماں باپ بھی اس کے اندر انوالو ہیں کہ جو ہے نا کوئی ماں باپ بھی صرف اساتذہ ہی نہیں، ماں باپ بھی جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں چھوڑتے ہیں. جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی جو ہے سرزنش کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں ان کو. دس سم ہاؤ ہیز ٹو اسٹاپ. اور کیونکہ اس کے اوپر یہ مذاق اڑاتے ہیں ویسٹ کا پھر سے کہ اگر ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے بچے پولیس کو فون کر دیتے ہیں اگر بچوں کو مارا تو. یہ کس قسم کا وہاں کا کلچر ہے؟ پولیس آ کے جو ہے ماں باپ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس پہ مذاق بنایا جاتا ہے. کوئی صاحب جو ہیں ان کے بچے نے ان کو شکایت کی تھی، تو وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے ایئرپورٹ سے اس بچے کو مارنا شروع کیا، لاہور ایئرپورٹ پہ، کہ تو نے مجھے سزا دی تھی. تو سب اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. جی یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ظاہر ہے کہ آئیڈیلی تو ایک درمیان کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ویسٹ نے اس بات سے سیکھا کہ والدین باقاعدہ حیوان بن جاتے ہیں اور بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو انہوں نے قانون بنایا، لیکن ان کے یہاں خوبی ہے کہ وہ قانون بناتے ہیں تو قانون بدل بھی سکتا ہے. جی اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم لرن کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیں ویسٹ سیکھتا ہے، وہاں لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، پھر ہم کو بھی سکھاتے ہیں. اب یہ بات سامنے آئی ہے نجیب صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ بچوں کی بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں وہ بیچارے نارمل طریقے سے بہیو نہیں کر سکتے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو مار کی نہیں، توجہ کی، صحیح ٹریننگ کی ضرورت ہے، بہت پیشنس کی ضرورت ہے.
جی اب اللہ آپ بتائیں کہ بچے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ روئے جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے اندر سے، جی اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پین ہے، یا وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے جس کنڈیشن میں بچہ بے چین ہوتا ہے، جی اور بالکل بجائے اس کے کہ آپ اس کی اس کنڈیشن کو ایڈریس کریں، آپ اس کو مار رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، اور آٹزم ویسٹ اسے آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل یہ ہمارے یہاں پے در پے مسائل ہیں کہ جن کو پہلے شعور آنا چاہیے، پھر اس کو ایڈریس کر کے اس کو سالو کرنا چاہیے۔ صاحب I mean کوئکلی جو ہے نا 2 اور پوائنٹ تھے، اچھا ہوا ایسے پوائنٹ کو ایڈریس کر لیا ہم نے کہ انہی گفتگو کے آداب کے اندر ہم مختلف لوگوں سے مختلف طرح میں بات کرتے ہیں، اس میں دوست ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اساتذہ ہیں، دفتر میں سینئرز ہیں، اور باقی جو ہیں اجنبی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کرس کراسنگ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھے بغیر کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ تو خود ٹیچر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے اب رجحان کس طرح سے اساتذہ سے بات کرنے کے لیے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے نا کہ وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں یا اساتذہ سے بات کر رہے ہیں، وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو پاکستان میں کئی برس نوجوانوں کو پڑھانے کے تجربے کے بعد اس قدر پریشان ہوں اور صورتحال اتنی مایوس کن ہے کہ اس میں میرا احساس یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر ہم اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، یہ معاشرہ بگڑتا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے معاشرے میں اب میڈیا اور سوشل میڈیا پر وہ لوگ نمایاں ہوتے ہیں جو لاؤڈ ہیں، جن کی گفتگو میں کچھ ایکسائٹمنٹ لوگوں کو ملتی ہے، بچوں کو جو نا وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی اتنی تعریف کی گئی ہے مبالغہ آمیز حد تک کہ انہوں نے معاشرے میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، حالانکہ وہ انتہائی بدتمیز لوگ ہیں۔ بچے نوجوان ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جی کہ ہوں گے بدتمیز، ہیں تو یہ کامیاب، جی ہیں تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن، تو میں اور آپ تو بس گفتگو کر رہے ہیں نا، نوجوان تو دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ دنیا میں کامیاب ہے، اور جو رول ماڈلز بن گئے ہیں سیلیبریٹیز ہیں، تو جب ان کا رویہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہے لوگوں میں کس سے بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اصلاح کا تو کوئی امکان نہیں۔ مگر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہمیں اس بات کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں نا حفظ مراتب، اس کا لحاظ رکھنا ہمارے معاشری روایات کا ایک بڑا اہم پہلو تھا۔ آپ دوست سے بات کر رہے ہیں، آپ والدین سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہیں، ملازمین سے بات کر رہے ہیں، آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں، جی بالکل وہ آپ بھی جیسے انسان ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ آلموسٹ ہر گھر میں ایک بزرگ ہوتا تھا یا کوئی خاتون ہوتی تھی جو بائی دا وے پارٹیشن کے نتیجے میں بہت سی فیملیز ہیں کہ جو ڈسپرس ہو گئی، بدحال ہو گئی، اور ان میں کچھ بزرگ رہ گئے جو کسی اور گھر کے فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، وہ گھر کے بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اللہ معاف کرے اس کو نوکر کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے۔ ہمارے یہاں تو اور وہ بائی دا وے وہ ایک بہت اچھا تربیت کا ذریعہ ہوتے تھے، یعنی کوئی بوا ہیں، کوئی آپا ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی انکل ان کو کہتے تھے، وہ سکھاتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا دور گزر رہا ہے، جو جنریشن گزر رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو اسی لیے سوچا ہے کہ یہ پروگرام کریں تاکہ یہ پروگرام ایک ذریعہ بنے اور لوگوں کو بھی احساس پیدا کرنے کا کہ وہ ریئلائز کریں کہ ایک بڑی سیریس پرابلم ہے، اس کو اگر ہم نے ابھی ایڈریس نہیں کیا تو یہ بڑھتی جا رہی ہے کیٹاسٹرافک پروپورشن، اور بہت برا حال ہو جائے گا۔ عادل صاحب یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے جو میں بہت دفعہ جو کبھی ڈیبیٹ سنتا ہوں ویسٹ کے اندر یا کوسچن آنسرز ہوتے ہیں یا اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھتا تھا کہ اگر ہمارے کسی پروفیسر کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا they would turn around and say I don't know،
ہمارے یہاں یہ آئی ڈونٹ نو کہنے والا جو ہے نا سلسلہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. ہر کسی کے پاس ہر جواب ضرور ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آئی ڈونٹ نو صرف اتنی چیز کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک انسان کے اندر ایک خوبی قدر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل آنیسٹی. یہ ویسٹ میں باقاعدہ پیدا ہوتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارے یہاں ایک سائل کو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا علم رکھتے ہیں، اچھا اس میں بڑا فیکٹر ہے. آپ نے کہا خالد صاحب بڑے اسکالر ہیں، اچھا وہ بیچارے پتہ نہیں کتنے ہیں یہ تو انہیں کو معلوم ہے. ان کی مبالغہ ہمیں اس حد تک آپ نے تعریف کر. اب خالد صاحب سمجھیں گے یار یہ اب میرا مقام یہ بن گیا ہے، اب مجھے اس کو لوگوں کی نگاہوں میں برقرار رکھنا ہے. تو اب سوال کا جواب آتا ہے نہیں آتا انشٹ بولتا رہوں گا. تو یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایڈیکویٹ مناسب مقدار میں ہمبلنس ہو اور آپ یہ کہہ سکیں اور آپ کو اس کے کہنے میں کوئی آر نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو کہ نہیں مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں. مجھے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک میں کہیں بلایا گیا ربا کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. وہ میرے تحقیق کے موضوعات میں سے ایک موضوع تھا. تو میں نے اپنی گفتگو کر دی اور گفتگو کے دوران جیسا میرا ایک انداز میں نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، میں نے اس میں 5-6 مرتبہ کہا کہ یہ میری ناقص رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یہ میرا اوپینین ہے. تو 2-3 لوگوں نے مجھے بعد میں کہا کہ باتیں تو آپ کی معقول تھی لیکن یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کی ناقص رائے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری گفتگو کا ستیہ ناش کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ کی ناقص رائے میں، تو اب لوگ آپ کو سیدھے سیدھے کیوں دیں گے. یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب تک کہ آپ اتنے زور و شور کے ساتھ اونچی آواز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو گھور کر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بات ہی حق ہے باقی سب کچھ باطل ہے، اور لوگوں کو اس کا احساس نہ ہو کہ یہ اصل میں وحی الہی کو سن کے ابھی ابھی آ رہے ہیں، اس وقت تک آپ کی بات مؤثر نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے آدمی جھوٹ بولتے ہیں، جو بات ان کو نہیں بھی معلوم ہوتی اس پہ بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں جتنی بات ان کو معلوم ہے. اور یہ بات قرآن مجید نے کہی ہے اہل کتاب کو ایڈریس کر کے کہ بھائی کچھ باتوں کے بارے میں تو تمہیں علم ہے جس پہ تم گفتگو کر لیتے ہو، ان چیزوں کے بارے میں تم کیوں گفتگو کرتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں. ہم یہ قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں؟ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کر دیتے ہیں. That's true. خالد صاحب before I can conclude اللہ کا شکر چلیں اچھا میرا لانگ سیشن. یہ گالیاں دینا جو ہے یہ ہماری ایک ووکیبلری کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ بن چکا ہے، اور اب تو یہ دینی حلقوں تک پہنچ چکا ہے وہ کرنے کے لیے. I mean, do we even realize کہ ہم کہہ کے آ رہے ہوتے ہیں جب ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ Why is it becoming mainstream? اس لیے کہ ہم کو ایک دوسرے کو روکتے نہیں. اس لیے کہ جب کوئی گالی دیتا ہے تو ہم اس وقت اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ سمجھائیں بھی کہ سر آپ کی گفتگو بہت اچھی تھی، کاش کہ اس میں آپ گالیاں نہ دیتے. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو نہیں روکیں گے، جب تک کہ ہم وی ڈونٹ میک اٹ اے پوائنٹ کہ ایک شخص جب گالی دیتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس پر کوئی تنقید نہیں ہوتی، تو پھر یہ کنٹیجیس بیماریاں ہوتی ہیں، یہ پھر پھیلے گی، پھر آپ کی میری زبان پر بھی آئے گی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان جذباتی تو ہوتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے، اور غصے میں جب انسان آتا ہے تو اس کو اپنے ایکسپریشن میں زور درکار ہوتا ہے، اور گالیاں بڑا رول ادا کرتی ہیں اس میں. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اس سے ماحول کتنا گندا ہو جاتا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں نا کہ ماحول میں آلودگی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہیں. ہم پولوشن برداشت نہیں کر سکتے، اس کو بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. یہ بھی اصل میں آلودگیاں ہیں، پولوشنز ہیں جن کو کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور جب تک کہ آج کل پچھلے کئی دنوں سے آف کورس
آپ کو بھی نیو ایئر کے بہت میسیجز آ رہے ہوں گے. ایک نیو ایئر کا میسج آیا تھا, آف کورس آئی وونٹ مینشن اٹ, اور کچھ گالیاں ہمارے یہاں جو ہیں پاکستان میں مین اسٹریم ہو گئی ہیں. ایسے گھر میں لوگ اپنے بچوں کے آگے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے وہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پچھلا سال کیسا گزرا, اور اس کے اندر وہ ایک شعر پڑھتے ہیں جس کے اندر اس گالی کو انکلوڈ کرتے ہیں. تو اٹ از وہ گالی جو ہے اٹ ہیز بیکم تھوڑا سا نیشنل منترا اور سم تھنگ. اور وہ بڑی عمر کے بزرگ ہیں, ان کی داڑھی ہے, اور وہ اس کو دے رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں اس کے اوپر کہ یار کتنی زبردست بات کی ہے انہوں نے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر وہ فرض کیجئے کہ کہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں اور سوشل میڈیا پہ کہیں یہ دکھائی جا رہی ہو اور ان کے سامنے 15-20 لوگ بیٹھے ہوں اور کیمرہ ان کی طرف کیا جائے اور ایک آپ بیٹھے ہوں اور آپ بالکل سیریس گرم فیس کے ساتھ بیٹھے ہوں, اس کا بہت اثر ہوگا. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں گندگی کی طرف میلان نہیں ہے. انسان اپنی فطرت میں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو ایسے ماحول میں اگر کچھ لوگ ہوں, کم سے کم ایسا ہو کہ وہ ان بزرگ کو سنجیدگی کے ساتھ گھورنا شروع کر دیں, کچھ بھی نہ کریں. میرا خیال ہے کہ ایک بہتری کی طرف ایک اقدام ہوگا. لیٹس جوائن دس پلان, پروگرام, مشن کہ ہمیں برائیوں کو دور کرنا ہے اچھے طریقے سے, سلیقے سے. یہ نہ ہو کہ ایک برائی کو دور کرتے ہوئے ایک نئی برائی جنم لے لے اور ہم لڑنا شروع کر دیں. نہیں, ہمیں سمجھانا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ انسان کی فطرت اچھی ہے, اللہ نے ہمیں اچھی فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے, اسے ہمیں ریکور کرنا ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے 35 منٹس کا جو ہے نا اس دفعہ 45-46 منٹ پہنچ گئے, مگر جو ہے نا اچھی گفتگو کا جو ہے نا یہی مسئلہ ہے کہ جو ہے نا اٹس کنٹیجس اینڈ یو نو اٹ شوٹس آؤٹ. تو صرف مجھے بس یہ اپڈیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں جو ہے ہم لوگ بات کریں گے ٹو کنورس ٹو لسن, یو نو دی وزڈم آف بینگ اے گڈ لسنر انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ خالد صاحب, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے انشاءاللہ تعالیٰ, اینڈ ول بی ان ٹچ. اوکے سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام.